أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورہ التغابن سورہ التغابن کا رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 28 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سورہ التغابن کا دوسرا رکوع جس طرح عرض کیا گیا کہ اس سورہ مبارک کا مرکزی عنوان ایمان ہے، ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسالت اور آخرت، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد بڑے زوردار الفاظ میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور اس رکوع کے اندر کافی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے جو پہلا مضمون ہے، انسان کو جو پیش آتا ہے اللہ کے حکم سے ہے۔ انسان کو جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بیماری کا، تکلیف کا، کوئی حادثے کا، کوئی مقدمہ پڑ گیا، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ سب سے پہلے یہ موضوع ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، کہ ہر قسم کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مومن تکلیف میں زیادہ پریشان نہیں ہوتا اور خوشی میں زیادہ تکبر میں نہیں آتا، کیونکہ اس کا ایمان ہے تقدیر پر، ایمان بالقدر۔ سب سے پہلے تو اس رکوع میں یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت نہیں پہنچی، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ مصیبت گھر میں، جان میں، مال میں، کام میں جو بھی ہے،
اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، يَهْدِ قَلْبَهُ، وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بندے کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یقین کی ہدایت دیتا ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ اس پر جو مصیبت آئی وہ کسی صورت اس سے خطا کرنے والی نہیں تھی، وہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ ایمان بالقدر، یہ ہے اس آیت کریمہ میں نصیحت اور سبق۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999۔ مومن کے معاملے پر تعجب ہے کیونکہ اس کا سارا معاملہ خیر والا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، ثواب مل جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مومن آدمی ثواب کما لیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے ایمان بالقدر کا، تقدیر پر ایمان۔ اس سے آگے اللہ پاک نے ایک دوسرا عنوان بیان فرمایا ہے، وہ ہے اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کا حکم مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا حکم مانو۔ یہاں آپ بھائی دیکھ رہے ہو کہ لفظ اطیعوا 2 مرتبہ آیا ہے، اللہ پاک کے ساتھ بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرض ہے جو قرآن مجید میں ہے، اور رسول کا حکم جو حدیث میں ہے وہ بھی فرض ہے۔ اطیعوا الرسول، اگر رسول کا حکم فرض نہ ہوتا تو دوبارہ لفظ اطیعوا کبھی نہ آتا، صرف ایک بار ہی کافی ہوتا۔ تو دوبارہ جو لفظ اطیعوا آیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث بھی مستقل شریعت کا ماخذ ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ سورہ نساء کے اندر اسی طرح الفاظ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور صاحب امر کی۔ اولی الامر، وہاں اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، اطیعوا کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، اولی الامر کے ساتھ نہیں۔ اطیعوا کا لفظ اس لیے کہ جو امیر صاحب ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت کرو، اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں چلتے تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ اطیعوا کا لفظ امیر صاحب کے ساتھ نہیں آیا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ،
فإنما على رسولنا البلاغ المبین، تو یقیناً ہمارے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، المبین کھلم کھلا واضح، البلاغ المبین یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا کام ہے پہنچانا، اور رسولوں کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا۔ آگے ہر انسان کا اپنا فعل ہے، مانتا ہے نہیں مانتا، عمل کرتا ہے نہیں کرتا، اپنا فعل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے۔ اس سے پہلے ایمان بالقدر، اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں دعوت توحید، توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہ۔ اور جب انسان اس کلمے پر یقین کر لیتا ہے، اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے ایمان والے۔ حدیث مبارک میں ہے ایک وظیفہ جس کے اندر اللہ پاک کی توحید کا ذکر ہے، 100 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو آدمی یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لے ایک دن میں، اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہو کہ فلانے آدمی کو جن چمٹ گئے ہیں، فلانے کو کسر پڑتی ہے، تو پھر وہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس دم کرانے کے لیے، فلاں صاحب کے پاس جانا ہے اور ان کو اتنی فیس دینی ہے۔ تو یہ وظیفہ جو 100 مرتبہ پڑھے، نہ اسے جن چمٹیں گے، نہ اسے کسر پڑے گی، نہ کسی کے پاس جانا پڑے گا، اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائے گا۔ یہ حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے، دائیں بائیں نہ جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو اذکار بتائے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جو اذکار بتائے ہیں، صبح کے، شام کے، سونے کے، بیدار ہونے کے، ان کو پڑھے اور اپنے اللہ پر توکل کر لے، دائیں بائیں ہرگز نہ جائیں۔ اس سے آگے اللہ پاک نے ایک مسئلہ بیان فرمایا جس کا تعلق گھر کے ساتھ ہے۔ گھر کے اندر بھی انسان کے دشمن ہے، وہ ہے بیوی بچے۔ بیوی اور بچے جب اللہ کے نافرمان ہیں تو وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا اور ان سے خبردار رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور دین سے غافل کر دے۔ کئی دفعہ انسان اولاد کی وجہ سے حرام کماتا ہے اور حرام بناتا ہے، اور کئی ایسے معاملے ہیں، تو فرمایا ہوشیار، بیدار، خبردار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں سے بعض تمہارے دشمن ہے۔ یہ لفظ من آیا نا، من کا معنی بعض، اس کو ہم گرامر کی زبان میں کہتے ہیں من تبعیضیہ، بعض۔ ہر بیوی بچے دشمن نہیں ہوتے، جو نیک ہیں، نمازی ہیں، توحید والے ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ نہیں دشمن، وہ دوست ہیں، اس لیے لفظ من آیا ہے۔ تو جو نافرمان ہیں، شرک والے، نافرمانی والے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔
اب جب ان دشمنوں سے واسطہ پڑ جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ کیا یہ حکم ہے کہ بیوی بچے کا خرچہ بند کر دیں؟ نہیں۔ یہ حکم ہے ان کی مار پٹائی کریں؟ یہ بھی نہیں۔ فرمایا فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، تمہارے دین کا، تمہارے ایمان کا، تمہاری آخرت کا نقصان نہ کر جائیں۔ وَإِن تَعْفُوا، یہ 3 درجے اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور اگر تم معاف کرو، اپنے بیوی بچوں کو معاف کرتے جاؤ، روزانہ وہ غلطی کریں گے، روزانہ ہی معاف کرو، ایک ایک دن میں کئی مرتبہ معاف کرو۔ وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کا خرچہ بند کر دو یا ان کی مار پٹائی کرو، بلکہ فرمایا ہے درگزر کرو، معاف کرو اور بخشو۔ یہ 3 حکم دیے، ایک ایک دن میں کئی مرتبہ اس آیت کریمہ پہ عمل کرنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی بہت زیادہ رحمت فرماتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے بارے احادیث میں مروی ہے، مسلمان ہوئے مکہ پاک میں تو ہجرت کر کے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پاک میں۔ بعض ایسے تھے جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے دیر ہو گئی، ہجرت کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں جا کے دیکھا جو صحابہ پہلے ہجرت کر چکے تھے انہوں نے کافی علم حاصل کر لیا تھا، قرآن کا اور حدیث کا اور سنت کا اور تفسیر کا۔ تو جو بعد میں پہنچے تاخیر کے ساتھ، ان کو بڑا غصہ آیا اپنے بیوی بچوں پر کہ ان کی وجہ سے ہمیں تاخیر ہوئی ہے، ہمارے علم کا اور دین کا کافی نقصان ہو گیا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا پھر ان کی مار پٹائی کی جائے، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، درگزر کرو اور معاف کرو اور بخشو۔ پھر جو گھر کا ماحول ہے وہ کیا بن جائے گا؟ پھولوں کا گلدستہ، جب اس آیت پر عمل کریں گے۔ جب اس آیت پر عمل نہیں کرنا تو گھر کا ماحول کانٹے دار جھاڑیاں، اور اس پر عمل کریں گے تو پھولوں کا گلدستہ۔ یہ حدیث مبارک جو صحابہ کرام کی ہجرت کے متعلق سنائی ہے، جامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3317، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں سورہ تغابن کی تفسیر کے اندر ہی یہ حدیث مبارک مروی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، پیچھے ایمان کی دعوت تھی بڑی زوردار، اللہ تعالیٰ پر ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، اور 2 چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہے ان کی نشاندہی فرما دی، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں۔ فتنہ یہ تو صرف آزمائش ہے ہر انسان کی، جو تھوڑے مال والا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جو زیادہ والا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں، ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے۔ تھوڑا مال دے کے کسی کا امتحان لیا اور کسی کا زیادہ مال دے کے امتحان لے لیا، ہے فتنہ۔ اموالکم و اولادکم فتنہ، اس بات پر محبت سے ذرا توجہ فرما لو، مال اولاد ہے تو فتنہ ہے، اگر نہیں تو پھر بھی فتنہ ہے۔ اللہ پاک نے فتنہ کہہ دیا ہے نا، تو یہ دونوں صورتوں میں فتنہ ہے تو فتنہ، نہیں ہے تو پھر بھی فتنہ، دونوں صورتوں میں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جس طرح واپڈا نہ ہو تو کہتے ہیں واپڈا نے بڑا ہی تنگ کیا ہے، بھائی جو چیز ہے ہی نہیں اس نے کیسے آپ کو تنگ کر دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مال اولاد،
ہے تو فتنہ, نہ ہو پھر بھی فتنہ, دونوں شکلوں میں. واللہ عندہ اجر عظیم, اور جو اللہ ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. جب انسان اس معاملے میں درمیانے راستے پر چلتا ہے تو اسے بہت زیادہ اجر حاصل ہو جاتا ہے. یہ عنوان تو مکمل ہو گیا. اگلی آیت کریمہ میں نیا عنوان ہے کہ جتنی استطاعت ہے اللہ پاک سے ڈرتے رہو. ایک ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ پاک سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. تو ڈرنے کا حق, اور یہاں ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ پاک سے ڈرو جتنے تمہیں استطاعت ہے. اب ان دو آیتوں میں جو فرق ہے اچھی طرح نوٹ فرما لو. اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے عقیدے کے اندر, عقیدے میں کسی قسم کی خرابی نہ آئے, وہ ہے اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. یہ جو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ پاک سے ڈرو جتنی استطاعت ہے, یہ ہے اعمال میں. اعمال میں جتنا عمل کر سکتے ہو کرتے رہو. عقیدے میں حق تقاتہ ہی, اور اعمال میں ما استطعتم, جتنی تمہیں استطاعت ہے اور طاقت ہے اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو. واسمعوا واطیعوا, اور سنو, اللہ تعالیٰ کا حکم سنو. واطیعوا, اور اطاعت کرو. وانفقوا, اور خرچ کرو. خیرا لانفسکم, یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ, اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا, اپنے نفس کے بخل سے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, سو وہی لوگ کامیاب ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بیعت کی اللہ کے پیارے رسول کی علی السمع والطاعہ, کہ حکم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی. سننا اور ماننا فی المنشۃ والمکرہ, چاہے خوش دلی سے چاہے ناگواری سے, پسند ہے یا ناپسند ہے, دونوں شکلوں میں ہم نے بیعت کر لی کہ آپ کا حکم سنیں گے اور مانیں گے. جی چاہتا ہے پھر بھی مانیں گے, اگر دل نہیں چاہتا تو پھر بھی مانیں گے, ہر حال میں مانیں گے. فی المنشۃ والمکرہ, صحیح البخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7199. شیخ محترم حافظ نور پوری رحمہ اللہ جب آپ کے پاس سبق پڑھتے تھے تو بعض اوقات کہنا آج ہمارا جی نہیں چاہتا, دل نہیں کرتا سبق پڑھنے کو, تو فرماتے اگر تمہارا دل کرتا ہے نا سبق پڑھنے کو تو پڑھو, اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو سبق پڑھو. اگر تمہارا دل کرتا ہے سبق پڑھنے کو تو سبق پڑھو, اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو سبق پڑھو. دونوں شکلوں میں, دل کرتا ہے پھر بھی پڑھو, نہیں کرتا پھر بھی پڑھو. فی المنشۃ والمکرہ, پسند ہے ناپسند ہے, ہر حال میں علی السمع والطاعت, بات سننی بھی ہے اور ماننی بھی ہے. پیارے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اس وقت کعبہ کے سائے میں تھے اور آپ نے فرمایا ہم الاکثرون ورب الکعبہ, ہم الاکثرون ورب الکعبہ. بار بار آپ فرماتے جا رہے ہیں وہی خسارہ پانے والے ہیں, وہی خسارہ پانے والے ہیں کعبہ کے رب کی قسم. پیارے رسول قسم کھا کے یہ فرما رہے ہیں یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. کئی بار فرمایا. حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے پیارے حبیب یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ خسارہ پانے والے, وہ نقصان اٹھانے والے, وہی گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں جن کے بارے میں
آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے تو اس کی وضاحت فرما دی، ہم الاکثرون اموالا، وہ لوگ ہیں جن کے مال زیادہ ہیں، الا من قال ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، آپ نے تین طرف اشارہ کیا، دائیں اور سامنے اور بائیں، فرمایا جو یہاں بھی خرچ کرتا ہے، یہاں بھی خرچ کرتا ہے، یہاں بھی، وہ خسارے سے بچ جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا، باقی سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6638، صحیح مسلم حدیث نمبر 990۔ تو فرمایا جو اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا، پس وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو، قرض حسنا، اس میں صدقے کی ترغیب ہے، قرض حسنا دو، یضاعفہ لکم، وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالی بڑا قدردان ہے، شکور بڑا قدردان، حلیم بے حد بردبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، شکور قدردان، قدردان ہے، اس لیے تو فرمایا قرض دو اللہ تعالیٰ کو قرضاً حسنا۔ اس سے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ قرضاً حسنا سے مراد وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، جو دین کے غلبے کے لیے خرچ کیا جائے، جہاد فی سبیل اللہ، قرآن کے لیے اور مجاہدین کے لیے اور سنت اور حدیث کے لیے، وہ ہے قرضاً حسنا۔ ایک ہے کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی محتاج ہے، تنگ دست ہے، اس پر جو خرچ کرتے ہیں اس کا نام ہے صدقہ اور خیرات۔ اور یہ جو قرضاً حسن ہے، یہ دین کو بلند کرنے کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ ہے قرضاً حسنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر دے گا تمہارے لیے اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر نیکی کی بڑی قدر کرتا ہے۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک عورت ہے، کتے کو پانی پلایا ہے، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ ہے شکور، بڑا قدردان ہے۔ عزیز بھائیوں، ایک لفظ ہے جو عام طور پہ غلط بولا جاتا ہے، جب کوئی بندہ احسان کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، یہ غلط ہے۔ اصل لفظ یہ ہے ہم آپ کے بڑے شاکر ہیں، اصل لفظ تو مشکور لفظ مشہور ہو گیا ہے، پڑھے ہوئے ان پڑھ بڑے پڑھے لکھے انسان بول دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، کہنا یہ ہے ہم آپ کے بڑے شاکر ہیں، یہ اصل لفظ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں غلط العام، غلط ہے اور عام ہو چکا ہے۔ اللہ پاک بڑے قدردان ہے، حلیم بہت زیادہ بردبار۔ اللہ تعالیٰ جتنے اپنے بندے کی نیکی کی قدر کرتا ہے نا، کوئی دوسرا اس قدر نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، نہ وہ قدردان ہے۔ تو شکور کا معنی رب کائنات قدردان، اپنے بندوں کی چھوٹی سی نیکی کو پسند فرما کے معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کبھی انسان ایک کلمہ بولتا ہے، صرف ایک لفظ، اللہ پاک کو اتنا پسند آتا ہے کہ ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اتنے قدردان ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے غیب کو اور حاضر کو۔ یہ جو غیب کا ہے نا، یہ انسانوں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز شہادت ہے، حاضر ہے۔ تو جو غیب کہا یہ اپنی مخلوقات کے اعتبار سے، جاننے والا ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، تو اللہ پاک کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر چیز ہی ظاہر ہے۔ العزیز الحکیم، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پاک کتاب پڑھنے
اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔